نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سورہ بقرہ ہم مستقل سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ابھی جو پچھلے 2 رکوعوں سے بات چل رہی ہے وہ انفاق پر، اور جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں وہ ذہنیت پیدا کرنا چاہتا ہے جو مال سے محبت کرنے والی نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دیے گئے نظام سے محبت کرنے والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنے لوگوں میں، انسانوں میں جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو، ان کی مدد کرنے والی ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ اس کا دل تنگ نہ ہو بلکہ خوش دلی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اور یہ جو مال ہے، یہ مال بھی اللہ، اس میں ان ساری آیات میں اللہ رب العالمین، ان ساری آیات کا نچوڑ بھی یہی کہ یہ مال اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تمہیں دیا، تمہاری کوئی صلاحیت، تمہاری کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے سبب تم یہ مال کما رہے ہو۔ وہ چاہے تو تم پر فالج کر سکتا ہے، تمہارے دماغ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو ہدایت، اور آیات جو ہم نے آج تلاوت کی ہیں وہ 272، 273 اور 274، 3 آیات ہیں، 272، 273 اور 274۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں تو ضرورت مند، لیکن ان پر مال خرچ کرنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو مسلمان ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہے نہیں، اس بات کو مت دیکھو، ضرورت مند کو دیکھو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو بھی ہو اس پر اپنا مال خرچ کرو۔ یہ جو ہدایت دینے والی بات ہے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کسی کو مسلمان بنا لو یا نہ بنا لو، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے، پہنچا دینا ہے، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انسان، مسلمان، انسانوں میں جو لوگ بھی ہوں، ایمان لانے والے ہوں، غیر ایمان لانے والے ہوں، سب کی مدد کرنے والے بنیں۔ اور یہ جو مدد کرنے کا جذبہ ہے یہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جب یہ دل میں ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ، تو پھر اپنے مال کو ہر صورت میں، ہر جگہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کے اوپر خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 273 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں، ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس زمانے میں دیکھیے بہت سارے اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی میں آ گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا کل وقت، تمام وقت اللہ کے دین کے لیے دے دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر کام کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کچھ ضرورت پڑتی تھی کسی گروپ کو بھیجنے کی، کسی جگہ کام کی، تو انہی لوگوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا جس میں ان صحابہ کرام کو بھیجا گیا ہو، تو وہ وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچانے والے بنتے تھے۔ تو ایسے سارے لوگ جو ہیں وہ مانگنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو کھپا چکے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں لگا چکے ہیں،
تو ان کی مدد بھی کرو. وہ مانگتے نہیں ہیں, انہیں ان کی خودداری یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو ان کی تم ظاہری حالت دیکھو گے تو وہ مانگنے والے نہیں ہیں, لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے قسم پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی مدد کرو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اور اس کے بعد ایسی نایاب بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اپنے مال روز و شب کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. وہ اپنے مستقبل سے بالکل بے فکر ہو جائیں. اگر وہ اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کر رہے ہیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے, ان کا مستقبل محفوظ ہے. اللہ رب العالمین ان کو خوب دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. ان کا آخرت والا مستقبل بھی محفوظ ہے کہ اس مال کی بدولت جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی کھلے اور چھپے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو بے خوف ہو جانا چاہیے. بالکل کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اب میرا مال چلا گیا ہے, میں تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں گا, میں مشکل کا شکار ہو جاؤں گا. بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو. اللہ کا مال ہے, اللہ ہی تمہارے مال کو بڑھائے گا. تو یہ دیکھیں ان ساری آیات میں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بس تمہاری ذہنیت, تمہارا دل لوگوں کی ضرورتوں اور اس کو پورا کرنے والا ہو. یہ دیکھیے کہ رشتہ داروں میں, پڑوسی میں اگر رشتہ دار پڑوسی اور ضرورت مند ہے تو زیادہ حقدار ہے, اور ویسے بھی پڑوسی زیادہ حقدار ہے. اگر رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے پھر بھی وہ حقدار ہے. اگر وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے, اس کو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھنا چاہیے. انسان اگر یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی, یہ سرمایہ دارانہ نظام جو آج کل ہے یہ مال کو سینت سینت کر رکھنا سکھاتا ہے. یہ سکھاتا ہے کہ خوب بڑھاؤ, قیمتیں خوب بڑھاؤ, خوب مال کھسوٹو, لوگوں کو بے وقوف بناؤ. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, نہیں, تجارت بھی کرو تو لوگوں کے بھلے کے لیے کرو, منافع بھی کماؤ تو لوگوں کے بھلے کے لیے کماؤ, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کنجوسی کے اس کی ذہنیت سے نکلیں, مال کو سینت سینت کر رکھنے, بینکوں میں جمع کرنے اور اس کو بالکل اپنے دانتوں سے پکڑ لینے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غنی دل والے بنیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.